بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو اسٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ولید سے میری ملاقات تانیہ کے گھر ایک تقریب میں ہوئی۔ وہ اس کے بھائی خرم کا دوست اور چچا زاد بھی تھا۔ ہماری رہائش گاہ تانیہ کے گھر سے 2-4 قدم پر تھی۔ روز ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ شام کو ولید بھی آیا ہوتا۔ اسے ٹینس کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ کبھی خرم کبھی تانیہ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ میرا بھی ان کی طرف شام کو ہی جانا ہوتا تھا۔ مجھے اس کھیل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تبھی تینوں میں سے ایک میری جانب آ جاتا۔ یوں میری اور ولید کی دوستی ہو گئی۔ جب خرم اور تانیہ کھیل رہے ہوتے، ولید اور میں لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ ملازم چائے یا کافی لے آتا۔ سہانی شامیں، موسم کی خوشگواری، پھولوں کی خوشبو اور چائے کی مہک سے معطر ہو جاتی تھی۔ مجھے ولید سے باتیں کرنا اچھا لگتا۔ وہ بھی جیسے میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی کھیل چھوڑ کر میری طرف آ جاتا۔ خرم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا، مگر تانیہ اس بارے میں سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی طرار نگاہوں نے بھانپ لیا کہ ہمارا اس محویت سے باتیں کرنا خالی از علت نہیں ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ بے شک ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھنے لگے تھے، تاہم ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم دونوں کے سوائے کسی کو ہمارے دلوں کے معاملے کا علم نہیں۔ ہم نے تانیہ اور خرم کو تو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ایک بار اس نے مجھے مذاق میں چھیڑا بھی کہ صدف، کچھ دل کا معاملہ ہے تو بتا دو، میں ولید سے تمہاری شادی کرا دیتی ہوں۔ لیکن میں صاف مکر گئی۔ لیکن اس کے دل سے شک نہ گیا۔ بڑی گھاتک تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ولید کو پسند کرتی ہے، لیکن ولید اسے نہیں چاہتا تھا۔ تبھی کہتا تھا کہ محتاط رہنا ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے دلوں کا راز فاش ہو جائے تو اپنے دوست ہی زمانہ بن کر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ میں نے تانیہ کے گھر جانا کم کر دیا تھا۔ اس کا شک تب بھی دور نہ ہوا۔ اسی قرید میں لگ گئی تھی۔ ولید اب مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیتا تھا۔ ایک روز وہ میرے گھر آئی، کہنے لگی، کیا بات ہے، تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ولید بھی ٹینس کھیلنے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اس نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کبھی آتا ہے تو خرم کے پاس بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کے قریدنے کے ایسے انداز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے کیا معلوم وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ بولی، دوست ہو تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ دیکھو، مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھے سچ بتا دو۔ اگر تمہارے اور اس کے بیچ کوئی بات ہے تو قسم کھاتی ہوں کہ تمہاری مدد کروں گی۔ تم دونوں ایک ہونا چاہتے ہو تو مان لو، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کرا سکتی ہوں۔ اس نے مجھ پر نفسیاتی دباؤ والا حربہ آزمایا۔ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ آخرکار اس کو سچ سے آگاہ کر دیا۔ بچپن کی دوستی کیسے اسے دھوکے میں رکھ سکتی تھی؟ اس نے بھی میرے اعتبار کو قائم رکھا، لیکن ولید اب بھی یہی کہتا تھا، اس سے محتاط رہو۔ میں تانیہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ڈر ہے کہ کسی روز ہم کو رسوا نہ کر دے۔ یہ اگر اچھی دوست ہے تو نقصان بھی زیادہ پہنچا سکتی ہے۔ ولید کی منفی باتوں پر مجھے دکھ ہوتا تھا۔ جانے کیوں تم تانیہ سے اتنے بدگمان ہو؟ میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی دن مجھے گڑھے میں دھکیل دے گی۔ انہی دنوں ہمارا نیا گھر بن گیا جو تانیہ کے گھر سے دور تھا۔ ولید کا وہاں آ کر مجھ سے ملنا ممکن نہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر بلا سکتی تھی اور نہ کہیں باہر مل سکتے تھے۔ تانیہ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر جانے پر میرے والد کو اعتراض نہ تھا۔ مجھے جب جانا ہوتا ابو ڈرائیور کو کہتے، صدف بی بی کو چھوڑاؤ۔ نئے گھر میں ابھی فون بھی نہ لگا تھا اور سیل فون کا دور ہی نہ تھا۔ میں نئے گھر جاتے ہی ولید سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اب صرف تانیہ میرے لیے امید کی کرن رہ گئی تھی۔ اسے رازدار بنا چکی تھی، بھروسہ کر چکی تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ولید کو پانے کے لیے وہ میری مدد کرے گی۔
سو اس کی مدد لینی پڑ گئی۔ اس کے ذریعے ولید کو میسج بھجواتی کہ فلاں دن تانیہ کے گھر آ جانا۔ یوں اس کے توسط سے ہم مل پاتے تھے۔ کتنے ہی دن ہم اس پھول کی خوشبو کو چھپاتے رہے تھے، جو کہتے ہیں نا کہ چھپائے نہیں چھپتی۔ تانیہ میری حوصلہ افزائی میں آگے آگے تھی، کہتی تھی کہ اگر تم میرے کزن کو پسند کرتی ہو تو کیا ہوا، یہ دل کا رشتہ ہے، اس پر کسی کا بس نہیں۔ میں چچی جان کو راضی کر لوں گی، امی کو بھی منا لوں گی، وہ تمہارا رشتہ ولید سے کروا دیں گی، تم فکر مت کرو۔ تم ہمارے خاندان میں آ جاؤ گی تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اب میں ہر بات اس کو بتانے لگی، سارے راز اس کے حوالے کر دیے، خط لکھ کر دیتی کہ ولید کو دے دینا، لیکن ولید اب تک خدشات میں گھرا تھا۔ اس کو تانیہ پر قطعی اعتبار نہ تھا، خدا جانے کیوں۔ وہ اس کو میرا اور اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ سرد رویہ رکھتا تھا، میرے خط کا جواب لکھ کر اس کے حوالے کرنے سے گریزا تھا۔ تانیہ میرے لیے سب کچھ تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس نے میری کوئی بات کبھی کسی کو نہ بتائی، میرے لکھے خط بطور امانت ولید کو پہنچا دیتی تھی۔ ولید کی ملازمت ایسے محکمے میں ہو گئی کہ اس کو ملک کے دوسرے حصے میں بھی جانا ہوتا تھا، جس کو اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ جب وہ وہاں ہوتا بہت اداس رہتی، ایک انجانا سا ڈر مجھے خوف زدہ کر دیتا تھا، کیونکہ وہاں رفتہ رفتہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسے وہاں جانے سے روک بھی نہ سکتی تھی کہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا۔ ادھر ولید کی کوشش سے میرا رشتہ اس سے طے ہو گیا۔ بہت خوش تھی کہ اب ہم بہت جلد ایک ہونے جا رہے تھے۔ بدقسمتی سے انہی دنوں جب ولید مشرقی پاکستان میں تھے، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ولید بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قید ہو گیا۔ جب خبر سنی تو میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ جہاں کنی کا سا عالم تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ پڑوسی ملک کی قید میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ وطن بھی آ سکیں گے یا نہیں۔ ولید کے ساتھ میری بات چیت کی حد تک رشتہ طے ہوا تھا، منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے والد کو پھر سے میرے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ کسی اور اچھے رشتے کی تلاش میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ مایوسی کے ان دنوں میں ایک تانیہ ہی تھی جو مجھے دلاسا دیتی تھی، امید دلاتی تھی، کہتی تھی حوصلہ رکھو، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا اور ولید خیریت سے لوٹ آئے گا۔ دعا کرتی رہا کرو، ہمارا کام تو بس دعا کرنا ہے اور اچھی امید کو دل سے راسخ رکھنا ہے کہ نا امیدی گناہ ہے۔ اس کے ان الفاظ سے مجھے جینے کی امید اور سہارا ملتا تھا۔ سوچتی اگر ایسی مخلص دوست نہ ہوتی تو میں مر ہی جاتی۔ والدین نے 1-2 اچھے رشتے تلاش کر لیے، مجھ سے رضا لی، ہاں کرنے کو کہا، لیکن میں روتی تھی اور انکار کر دیتی تھی۔ وہ سمجھاتے، وجہ پوچھتے، ایک لفظ نہ کہہ پاتی کہ منہ پر تو تالے پڑے ہوئے تھے۔ تانیہ کے سوا دنیا میں اب کوئی ہمدرد نظر نہ آتا۔ ایک وہی تھی جو میرا دکھ سمجھتی تھی، جبکہ ولید کی طرف سے کوئی خیر خبر نہ آ رہی تھی، سب کچھ اندھیرے میں تھا۔ والدین بار بار انکار کی وجہ پوچھتے اور میں گونگی بن جاتی، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ اسلام تناہی مدت کا بھی علم نہ تھا کہ کب ولید لوٹ سکے گا، بس اندھیرے میں امید کا دیا جلائے بیٹھی تھی۔ ثانیہ کہتی تھی دعا کرو اور میں دعا کرنے لگی۔ ایک دن وہ گھر آئی، بے حد اداس تھی، اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر دل بیٹھ گیا۔ خدا را جلد بتاؤ ولید کے بارے میں خیر خبر ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، منہ سے کچھ نہ بولی تو میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تانیہ خدا کا واسطہ ہے تم کو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اس قدر افسردہ ہو؟ تب اس نے لب کھولے، کیسے بتاؤں صدف، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ کیمپ سے کسی نے اطلاع بھجوائی ہے کہ وہاں گولی چلی اور ولید شہید ہو گیا ہے۔ میرا دل ویران ہو گیا، روح کے اندر امید کا ٹمٹماتا چراغ بھڑک کر گل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تانیہ مجھے گلے لگا کر، دلاسا دے کر اور صبر کی تلقین کر کے چلی گئی،
مگر اب اداسی میرا مقدر بن گئی۔ وہ دوسرے تیسرے دن آ کر میری دلجوئی کرتی، مجھے صبر نہ آتا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ امی میری حالت دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا، جانے کیوں یہ اس قدر پریشان اور اداس رہتی ہے؟ آپ ہی صدف سے وجہ پوچھئے، مجھے تو کچھ نہیں بتاتی۔ والد صاحب ان دنوں بیماری سے نحیف ہو رہے تھے۔ اسی عالم ناتوانی میں میرے پاس آئے، بولے، بیٹی ہم نے ہمیشہ تجھے باعث رحمت اور راحت سمجھا ہے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے ہم کو دکھ ملے گا۔ اب تم ہمیں دکھ دے رہی ہو۔ میری طرف دیکھو، میں بیمار پڑا ہوں، ملازمت سے ریٹائر ہو چکا ہوں، اور ابھی بھی 3 بیٹیاں تم سے چھوٹی ہیں، ان کے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہیں۔ تم اس محبت کا واسطہ جو مجھے تم سے ہے، ہماری شکایت کو سمجھو اور اپنی بیجا ضد سے ان میں اضافہ مت کرو۔ تمہاری پھوپھی میری بیماری کو دیکھ کر اتنی پریشان ہوئی کہ تمہارا ہاتھ مانگنے پر آمادہ ہو گئی۔ وسیع اچھی ملازمت پر ہے، ان کے ہاں خوشحالی ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ میری بہن ہے، سچے دل سے میرا دکھ محسوس کر سکتی ہے۔ وسیع کا رشتہ میں نے قبول کر لیا ہے، اب تم انکار مت کرنا بیٹی۔ امی نے بھی کہا، صدف باپ کی لاچاری کی طرف دیکھو جو تم سے التجا کر رہے ہیں، کیوں ایسی ضد پکڑ لی ہے تم نے؟ آخر ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، مان جاؤ اور اپنی بہنوں کی عمروں کو برباد نہ کرو۔ ہماری محبت کی طرف دیکھو کہ کتنے پیار سے تم کو پروان چڑھایا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، آخر تم ہر رشتے سے انکار کیوں کیے جاتی ہو؟ ماں باپ کی منت سے میں نے ہار مان لی اور ان کے حکم پر سر جھکا لیا اور وسیع کی ڈولی میں بٹھا دی گئی۔ میری شادی ہونے کے ہفتہ بعد ولید دشمن کی قید سے رہا ہو کر آ گیا۔ اس نے کسی کے بہانے مجھ سے رابطے کی کوشش کی جو نہ ہو سکا۔ ایک روز میں اچانک تانیہ سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ خرم کے پاس آیا ہوا تھا۔ خرم کسی وجہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا تو ولید میری طرف آ گیا، بے وفا کہا، بولا، مجھ کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، اتنے سے عرصے میں تم نے وفا کا دامن چھوڑ دیا، اتنا سے انتظار بھی نہ کر سکی؟ محبت کرنے والے تو عمر بھر انتظار کرتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری آنکھیں صرف آنسوں سے اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کیا بتاتی کہ تانیہ نے تمہاری شہادت کی خبر دی تھی؟ کیا بتاتی کہ اسی نے میری اور تمہاری تقدیر کو بدل دیا ہے؟ کیسے کہتی کہ تم صحیح تھے، تم نے کہا تھا کہ اس سے محتاط رہو، یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تانیہ پہ بھروسہ مت کرو۔ ایک دن تانیہ میرے گھر آئی اور مجھے میرے لکھے ہوئے چند خطوط دے کر بولی، صدف یہ تم اپنے ہاتھوں سے جلا دو، معافی چاہتی ہوں کہ ولید کو پہنچانے سے رہ گئے تھے کیونکہ اس کی اچانک تیاری ہوئی اور وہ پریشانی کے عالم میں چلا گیا تھا۔ تمہیں نہ بتایا کہ تم اور زیادہ دکھی ہو جاؤ گی۔ تمہیں میں ایسے وقت میں پریشانی سے ہمکنار نہ کرنا چاہتی تھی جب تم بہت زیادہ ولید کے لیے افسردہ تھیں۔ گویا وہ مجھ کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی کوتاہی پر اس کو قصوروار نہ ٹھہراؤں۔ یہ سب کچھ حالات کی وجہ سے ہوا ہے۔ بے شک اس نے جان بوجھ کر میری بربادی کا سامان نہ کیا تھا۔ اے کاش وہ ان خطوط کو خود تلف کر دیتی، مجھ کو گھر لا کر نہ دیتی، میرے دل کے زخم نہ اکھیڑتی۔ وہ چلی گئی تو بجائے اس لفافے کو تلف کرنے کے میں نے اس کو کھول لیا اور دیکھنے لگی کہ کون کون سے خطوط تانیہ کے پاس رہ گئے تھے اور میں نے ان میں کیا لکھا تھا۔ جب میں نے خط کھولا، آنسو تحریر پر ٹپک گئے۔ خود سے بیگانہ ہو کر سطروں پر نظر دوڑانے لگی۔ خبر نہ رہی کہ کب وسیع گھر میں آئے، کب کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے خط پڑھتے دیکھا تو پوچھا، کیا پڑھ رہی ہو؟ اچانک ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ رخساروں پر آنسو تھے۔ وہ پریشان ہو گئے، ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھا لیا اور خط پڑھنے بیٹھ گئے۔ میری یہ حالت کہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ منہ سے کچھ کہا گیا اور نہ ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے خط لیا گیا۔ جو وہ خط پڑھتے جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ وسیع تو مجھے پا کر خوش تھے۔ شادی کے بعد لگتا تھا جیسے ان کو دنیا کی کوئی بڑی خوشی مل گئی ہو۔ مگر یہ کیا ہوا؟
میری اپنی غلطی سے ان کی خوشی لٹ گئی۔ ان کی پرمسرت دنیا میں بھوچال آ گیا، ان کا سکون لٹا تو میرا بھی لٹ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے میری باقی ماندہ زندگی کے ایک ایک لمحے پر شکوک کی بے رحم فوج بٹھا دی۔ اب وہ ہر وقت ولید کے تانے دے دے کر میرا کلیجہ چھلنی کرتے تھے۔ ان کو جتنی تکلیف ولید کے خیال سے ہوتی، اسی قدر وہ میرا جینا حرام کرتے تھے۔ میں نے وسیع کے دل سے یہ بات نکالنے کی بہت کوشش کی مگر نہ نکال سکی۔ 4 سال یوں ہی بیت گئے۔ وسیع کا یہ عالم تھا کہ نہ مجھے چھوڑ سکتے تھے اور نہ رکھ سکتے تھے۔ وہ میرے بغیر بھی رہ نہیں سکتے تھے اور میرے قرب میں بھی ان کو سکون نہ تھا۔ میں کئی بار ناراض ہو کر میکے آئی۔ تانیہ کی زبانی ہی ولید کو پتہ چلا کہ میں ان خطوط کی وجہ سے عذاب میں ہوں۔ شاید کہ وہ اس کو بھی بتا کر تکلیف پہنچانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے اس کو مجھ پر ترجیح دے کے کیا کمایا ہے، اب تمہاری صدف کا بھی جینا حرام ہے۔ تم نے مجھے رد کیا، میں بھی تم کو ایسی اذیت دے کر رہوں گی جس کو تم عمر بھر بھلا نہ سکو گے۔ جب ولید کو میرے حالات کا علم ہوا تو اس نے میری امی کو فون کیا، کہا کہ اگر وسیع صدف کو رکھنا نہیں چاہتا تو بے شک طلاق دے دے، اس کو طلاق ہو گئی تو آپ خوفزدہ نہ ہو، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ والدہ کو میں اپنا دکھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے مجھ کو ولید کے فون سے آگاہ کیا، لیکن میں نے امی سے کہا اب ولید کا کوئی بھی فون آئے تو اس کو کہنا کہ دوبارہ فون نہ کرے اور نہ ایسی امید لگائے۔ وسیع مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ مجھے طلاق دیں گے اور نہ میں چاہوں گی کہ مجھ پر طلاق کا داغ لگے۔ میرے جواب سے ولید کو مایوسی ہوئی۔ وہ ہر حال میں مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ میرے انکار پر بیرون ملک چلا گیا، پھر مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ تانیہ کی بھی شادی ہو گئی، اس سے دوستی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ یہ ادھوری زندگی ہم دونوں نے ایسے ہی گھسیٹی۔ پھر وسیع نے بھی بیرون ملک جانے کی ٹھان لی اور وہاں جا کر سال بعد انہوں نے جو تحفہ مجھے بھجوایا وہ طلاق نامہ تھا۔ وہاں سہولت سے رہائش پذیر ہونے کے لیے ان کو وہاں کی ایک نیشنل لڑکی سے شادی کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ جب وسیع لندن جا رہے تھے میں امید سے تھی۔ میری بیٹی ان کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، جس کو انہوں نے نہ دیکھا اور نہ کبھی اپنی اولاد تسلیم کیا، اور میں ایک مشرقی عورت کی طرح بیٹی کو سینے سے لگائے عمر بھر ان کا انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ مجھے تو چھوڑ دیا ہے مگر وہ اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آئیں گے، کبھی تو ان کو خیال آئے گا اپنی بچی کا۔ مگر ان کو خیال آیا کبھی اور نہ وہ اس سے ملنے کے لیے لوٹے۔ آج تک میری بیٹی کو یہ حسرت ہے، ایک بار تو اس کا باپ اس سے ملنے آ جائے۔ جی ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو اسٹوری پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔